الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم کے جو ذرائع اور جو اسباب و وسائل عطا فرمائے ہیں وہ انسان کے لیے ہر طرح کا علم حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. ایک عام انسان کو جو ذرائع حاصل ہیں وہ دیکھ کر کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے، وہ سن کر کسی بات کا علم حاصل کرتا ہے، وہ سونگھ کر علم حاصل کرتا ہے کہ یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے، وہ چکھ کر کے یہ معلوم کرتا ہے کہ یہ چیز کڑوی ہے یا میٹھی ہے یا پھیکی ہے یا کھٹی ہے، خوش مزہ ہے یا بد مزہ ہے، چھو کر علم حاصل کرتا ہے کہ یہ چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. یہ حصول علم کے وہ ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائے، لیکن ان سے ہر بات کا علم نہیں حاصل ہوتا اور مکمل علم نہیں حاصل ہوتا. جتنا علم ان سے حاصل ہوتا ہے اس سے آگے کا علم حاصل کرنے کے لیے انسان کے انہی اسباب کو، انہی وسائل کو، کچھ اور اسباب و وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ایک آدمی کھڑے ہو کر کے دیکھے تو اس کی نظر کی ایک حد ہے، جہاں تک کی چیزیں اسے نظر آئیں گی وہاں تک کا علم حاصل ہوگا، اس سے آگے کا نہیں. لیکن اب وہ اپنی آنکھ میں دوربین لگا لے تو اس دوربین کے تعاون سے اس کی آنکھ اور دور تک دیکھنے لگے گی. تو علم اس کو آنکھ ہی کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے، لیکن آنکھ کی طاقت کی ایک حد تھی. اب آنکھ کو مزید مدد مل گئی دوربین کے ذریعے. کان کے ذریعے انسان آوازیں سنتا ہے، لیکن کچھ دور تک کی آوازیں اسے سنائی دیتی ہیں، اس سے زیادہ دور تک کی آوازیں نہیں سنائی دیتی. لیکن اگر کان کو لاؤڈ اسپیکر کی مدد مل جائے، کان کو موبائل کی مدد مل جائے، کان کو ریڈیو کی مدد مل جائے تو ہزاروں میل دور کی آوازیں وہ سن لیتا ہے. تو سنتا وہ کان ہی سے، لیکن کان کو سہارا مل جاتا ہے ان چیزوں. اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو سمجھنے کے لیے عقل عطا فرمائی ہے، ہر حقیقت کو سمجھنے کے لیے تنہا عقل کافی نہیں.
بہت ساری روزمرہ کی حقیقتیں عقل سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں عام طور سے ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، ایک ان پڑھ آدمی ہے. تو ان پڑھ ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتا جو پڑھا لکھا آدمی سمجھ جاتا ہے. عقل تو دونوں کے پاس ہے، سمجھنے کی صلاحیت دونوں کے پاس ہے، لیکن اس کے عقل کو اس کی تعلیم کا سہارا مل گیا. جو اس نے کتابوں میں پڑھا، جو اس نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، اس کو جو انسانوں کے تجربات معلوم ہوئے، ان کے سہارے سے اس کی عقل ان باتوں کو سمجھنے کے قابل ہو گئی جن باتوں کو ایک ان پڑھ انسان کی عقل نہیں سمجھ پاتی. اتنی بات سمجھنے کے بعد اب اس سے آگے کی بات سمجھیے. انبیاء کرام علیہ السلام نے جتنی باتیں بتلائی ہیں ان میں سے کوئی بات بھی خلاف عقل نہیں ہوتی، لیکن نبی کے بتلائے بغیر عقل ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتی. پھر پیچھے کی طرف آ جائیے. جیسے دوربین لگا کر انسان دور کے مناظر دیکھتا ہے تو وہ جھوٹے تو نہیں ہوتے، سچے ہوتے ہیں نا، لیکن دوربین کے ہٹا دینے کے بعد آنکھ ان کو نہیں دیکھ پاتی. دوربین لگ جانے کے بعد اب یہی آنکھ ان کو دیکھ لیتی ہے. وہ مناظر تو حقیقت میں موجود ہیں، لیکن ان کو دیکھنے کے لیے تنہا آنکھ کافی نہیں. ایک آدمی امریکہ سے بیٹھ کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو آپ کے کان اس کی آواز کو نہیں سن سکتے. ایک چھوٹا سا موبائل لے کر کے آپ نے کنیکشن کیا، اس سے رابطہ جوڑا اور کان میں لگا لیا. اب وہ امریکہ میں بیٹھا ہو یا آسٹریلیا میں بیٹھا ہو، آپ اس کی آواز سن رہے ہیں. تو آواز تو پہلے بھی موجود تھی لیکن کان نہیں سن پا رہے تھے. جب اس آلے کا سہارا مل گیا تو اب یہی کان سننے لگے. اسی طرح پیغمبر جتنی باتیں بتلاتے ہیں وہ سب سچ ہیں، حقیقت ہیں، اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن عقل انسانی اپنی ذات سے ان کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. جب پیغمبر کا دیا ہوا علم مل جاتا ہے تو عقل بہت آسانی سے سمجھ لیتی ہے، اور پھر عقل یہ بھی سمجھ لیتی ہے کہ ہاں اس کے نمونے تو ہمیں دنیا میں بھی نظر آتے ہیں. پھر اس کے نمونے بھی نظر آ جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے قبر کے اور برزخ کے جو حالات بتلائے ہیں، انسان اپنی عقل سے نبی کی رہنمائی کے بغیر سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ پاتا. وہ دیکھتا ہے قبر میں مردوں کے جسم گل گئے، سڑ گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی. اور حقیقت یہ ہے کہ کسی مردے کو نعمتیں مل رہی ہیں، کوئی مردہ عذاب میں ہے، تو آنکھ سے تو نہیں نظر آتی یہ حالت. لیکن جب اللہ کے سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، وہ جو بتلاتے ہیں اللہ کی بتلائی ہوئی بات ہوتی ہے. وہ خود سچے ہیں، اللہ سچے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی سچائی کا اعتراف تو ان کے دشمن بھی کرتے تھے. تب بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں بھائی یہ ہوتا ہے، جو حضور نے بتلایا وہ ہوتا ہے. مرنے کے بعد وہ سب کچھ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کے لیے جو قبر کا حوالہ دیا ہے کہ قبر میں یہ ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف قبر میں ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا. چونکہ عربوں کے یہاں مردوں کو دفن ہی کیا جاتا تھا. عام حالات میں
انسان کی شرافت کا تقاضا یہ ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت عطا فرمائی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت سے نوازا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت عطا فرمائی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے وصال کے بعد، اس کے جسم سے روح کے نکل جانے کے بعد، جسم کو پورے احترام کے ساتھ وہیں پہنچا دیا جائے جہاں سے وہ بنا تھا۔ قرآن نے جس کو کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس کریں گے، اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ تو جسم کو اللہ نے زمین سے بنایا ہے تو زمین میں پہنچا دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی ہے، حقیقت میں وہ برزخ کی زندگی کی باتیں ہیں، اور روح کے جسم سے نکل جانے کے بعد سے لے کر کے قیامت کے برپا ہونے تک کا جتنا زمانہ ہے ہر انسان کے لیے وہ برزخ کا زمانہ ہے۔ ہم سے پہلے کچھ لوگ برزخ میں جا چکے، ابھی ہم دنیا کی یہ مادی زندگی گزار رہے ہیں، ایک وقت آئے گا ہم برزخ میں چلے جائیں گے۔ ہم سے جو پہلے والے ہیں، جو پیچھے والے ہیں، وہ برزخ میں جائیں گے۔ اس دور سے سب کو گزرنا ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کا انتقال ہو جائے اور اس کی لاش رکھی رہے، دفن نہ کی جائے، تو دو میں سے کوئی ایک حالت ہوگی نا، یا تو اس کو جنت کی نعمتیں ملیں گی یا جہنم کا عذاب، لیکن نظر تو کچھ بھی نہیں آتا۔ اب جب نبی نے بتلایا تو انسان کو یقین ہوا کہ بھئی وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ان کو اللہ کی طرف سے بتلایا گیا ہے۔ تو اب عقل نے سوچا اچھا اب ہم غور کریں کہ کیا اس قسم کے حالات اس دنیا کی زندگی میں بھی ہوتے ہیں؟ تو عقل کے سمجھ میں آئے کہ ہاں ہوتے ہیں، لیکن عقل کو یہ بات سمجھ میں آئی نبی کی رہنمائی کے بعد۔ دنیا کی زندگی اور برزخ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرق ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان کو جن احوال کا اور جن کیفیات کا سامنا ہوتا ہے اس میں اصل اس کا بدن ہوتا ہے، اور ساتھ میں روح پر بھی اثر پڑتا ہے۔ جیسے انسان کھانا کھاتا ہے، جسم کھانا کھاتا ہے، اس کی لذت جسم کو ملتی ہے، روح کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ انسان بھوکا رہتا ہے تو جسم بھوکا رہتا ہے، اس کی تکلیف جسم کو ہوتی ہے، روح کو بھی، روح پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ کوئی اچھی سی خوشبو سونگھتا ہے تو اس کے جسم کو، جسمانی طاقتوں کو، یعنی اس کے نفس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کا اثر روح پر بھی پڑتا ہے۔ کوئی بدبو اس کو سنگھائی جاتی ہے تو اصل میں اس کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، روح پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر چیز کا اثر جسم میں نظر آتا ہے۔ عالم برزخ میں اس کا الٹا ہو جاتا ہے، وہاں اصل حالات کا سامنا روح کو ہوتا ہے، جسم پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو جس طرح اس دنیا کی زندگی میں حالات کا سامنا جسم کو ہوتا ہے، روح بھی متاثر ہو رہی ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ کبھی کبھی کسی کی زندگی میں نظر آتا ہے، ایک شخص کسی اللہ والے سے جڑا اور اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوا، اس کے اخلاق بہت اچھے ہو گئے، اس کا کردار بہت اچھا ہو گیا، وہ بہت متحمل مزاج ہو گیا، وہ بہت ایماندار بن گیا۔ یہ سارے احوال تو روح کے ہیں نا، تو اب نظر آنے لگے کہ وہ اس کے اندر اتنی بڑی تبدیلی ہے۔ تو روح پر جو اثر ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں، کبھی وہ نظر آتا ہے، کبھی نظر نہیں آتا، اس کے آثار نظر آتے ہیں لیکن آنکھ سے اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح عالم برزخ میں اصل حالات کا سامنا روح کو ہوتا ہے، جسم پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا۔ وہاں جو جنت کی غذائیں ملتی ہیں، جو جنت کی ہوائیں ملتی ہیں، جو جنت کی خوشبوئیں ملتی ہیں،
وہ اصل میں روح کو ملتی ہے. اور اثر جسم پر ہوتا ہے، چاہے جسم جہاں چلا جائے. روح کے جسم سے نکل جانے کے بعد ایک انسان کا جسم سڑ جائے، گل جائے، بکھر جائے، جانور کھا جائیں، پانی میں وہ ڈوب گیا، مچھلیاں کھا جائیں، لیکن اس کے جسم کے اجزاء کہیں نہ کہیں تو رہیں گے. اور ان سارے اجزاء کو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا، کوئی اور جمع کر سکے یا نہ جمع کر سکے، جان سکے یا نہ جان سکے، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں. اور اس کا ایک مثالی جسم ہوتا ہے جو اہل کشف کو، اہل نظر کو نظر آتا ہے، اس کی روح کے ساتھ ساتھ اس پر اثر پڑتا ہے اور وہ اجزاء بھی متاثر ہوتے ہیں. اگر ہم اپنی دنیا کی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں اس کی جھلک دنیا کی زندگی میں نظر آتی ہے. ایک انسان جب سو جاتا ہے اور خواب دیکھتا ہے، اور یہ جو نیند کی حالت ہے، یوں سمجھیں یہ معمولی سی موت کی حالت ہے. جتنی دیر انسان سو رہا ہے گویا وہ ایک بہت ہلکے سے برزخ کے تجربے سے گزر رہا ہے. خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے جس سے بات کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جب کسی کی موت آتی ہے تو اللہ اس کی جان نکال لیتے ہیں. والتی لم تمت فی منامها، اور جس کی موت ابھی نہیں آئی ہے اللہ اس کی بھی جان نکال لیتے ہیں. فَيُرْسِلُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو گیا تھا اس کی جان کو اللہ روک لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کی موت کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، جتنی مدت اس کی زندگی کی باقی ہے اتنی مدت کے لیے اللہ اس کی جان کو پھر واپس کر دیتے. تو قرآن نے یہ بتلا دیا کہ نیند جو ہے یہ برزخ کا ایک ہلکا سا تجربہ ہے. گویا انسان اتنی دیر کے لیے، جتنی دیر سو رہا ہے اتنی دیر کے لیے گویا کسی حد تک وہ برزخی زندگی میں چلا جاتا ہے. اور برزخی زندگی میں یہی تو ہوتا ہے نا کہ جو احوال ہیں وہ اصل روح پر گزرتے ہیں. اصل ان کا سامنا روح کو ہوتا ہے، جسم پر کبھی اثر محسوس ہوتا ہے دیکھنے والے کو، دور سے دیکھنے والے کو کبھی نہیں، لیکن خود جس کا جسم ہے اس کو محسوس ہوتا ہے. اب اس کو سمجھیے، ایک آدمی سو رہا ہے اور وہ خواب دیکھ رہا ہے میں اپنے دوست کے گھر گیا اور کھانا کھا رہا ہوں. تو وہ کیا دیکھے گا؟ میری روح کھانا کھا رہی ہے، یا یہ دیکھے گا میرا جسم کھانا کھا رہا ہے؟ میں منہ سے کھانا کھا رہا ہوں، میں ہاتھ سے اٹھا رہا ہوں. تو اسے نظر آ رہا ہے کہ میں ہاتھ چلا رہا ہوں، اور وہ سو رہا ہے، اس کے بازو میں جو بیٹھا ہے اس کو نہیں نظر آ رہا ہے کہ اس کا ہاتھ چل رہا ہے. اسے نظر آ رہا ہے کہ میں ہاتھ چلا رہا ہوں. جو خواب دیکھ رہا ہے اسے نظر آ رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھ کو چلا رہا ہوں. جو اس کے قریب میں بیٹھا ہے اسے نہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ کو چلا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصل روح کا تجربہ ہے، ساتھ میں جسم متاثر ہو رہا ہے، تو اسے تو پورا احساس ہو رہا ہے کہ میرا جسم متاثر ہو رہا ہے. اب اس کے بعد وہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے لقمہ اٹھا کر منہ میں رکھا اور میرا منہ اس لقمے کو چبا رہا ہے. تو دانت بھی اپنا کام کر رہے ہیں، زبان بھی اپنا کام کر رہی ہے، جبڑے بھی اپنا کام کر رہے ہیں، اور جو بازو میں بیٹھا ہے اسے کچھ نہیں نظر آ رہا. ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے کہ میں فلاں کے پاس چل کر گیا ہوں، تو پیر اپنا کام کر رہے ہیں، وہ کھڑے ہو کر چل رہا ہے، حالانکہ دیکھنے والے کو نظر آ رہا ہے کہ وہ لیٹا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چلنے کا جو تجربہ ہے یہ اصل میں اس کی روح کو ہو رہا ہے، لیکن ساتھ میں اس کا جسم بھی متاثر ہو رہا ہے. اس لیے وہ روح یہ دیکھ رہی ہے کہ میرا جسم بھی چل رہا ہے، دوسرا نہیں دیکھ پا رہا. یہی ہوتا ہے برزخ. تو آپ دیکھیں، جب پیغمبر کی بات معلوم ہو گئی، جب نبی علیہ السلام کی رہبری اور رہنمائی مل گئی اور ہم نے اس پر یقین کر لیا، تو پھر ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی اس حقیقت کو سمجھ لینا ہمارے لیے کتنا آسان ہو گیا.
اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب کے بعد جسم پر بھی اثرات نظر آ جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. ایک آدمی نے دیکھا کہ میں خواب میں اس نے دیکھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں گر گیا، مجھے چوٹ آ گئی، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ بعد میں اس چوٹ کا اثر جسم میں محسوس ہو. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی خواب میں ڈر جاتا ہے، ایک دم سے چونک جاتا ہے، تو اس کا چونکنا دوسروں کو نظر آتا ہے. بہت دیر تک اس کا چلنا پھرنا نظر نہیں آتا، لیکن اس کا چونکنا لوگوں کو نظر آ جاتا ہے. بسا اوقات انسان خواب میں کسی سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور وہ واقعی بولنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا بولنا سنائی دیتا ہے. بعض لوگ تو ماشاءاللہ بڑے مشہور ہوتے ہیں اس سلسلے میں، پوری تقریر کر ڈالتے ہیں خواب میں، پوری گفتگو کرتے ہیں. بعض لوگ تو خواب میں اٹھ کر چلنا شروع کر دیتے ہیں نیند کی حالت میں. بعض لوگوں کے بارے میں سنا کہ نیند کی حالت میں اٹھے اور دروازہ کھولا اور باہر چلے گئے اور کسی دوسرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور اس سے اخبار مانگ رہے ہیں یا کوئی چیز مانگ رہے ہیں اور انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ حالات لوگوں کو نظر آتے ہیں نا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے برزخ میں اصل تجربات تو روح کو ہوتے ہیں، جسم اس سے یقینی طور پر متاثر ہوتا ہے، عام لوگوں کو نظر نہیں آتا. لیکن کبھی کبھی اچھے تجربات بھی جسم پر لوگوں کو نظر آ جاتے ہیں، کبھی برے تجربات بھی نظر آ جاتے ہیں. اچھے تجربات کہاں نظر آتے ہیں؟ شہداء کے جسم محفوظ رہتے ہیں. اب عام طور سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے کہ روح کے نکل جانے کے بعد جسم سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، لیکن شہداء کی قبروں کو ہزار سال کے بعد کھولا گیا ہے اور ان کے جسم ویسی تر و تازہ نکلے. بعض ایسے حضرات کی بھی قبروں کو کھولا گیا جو کسی سے جنگ کرتے ہوئے لڑتے ہوئے شہید نہیں ہوئے تھے، جن کو عرف میں شہید کہتے ہیں، اس طرح وہ شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے دین کی غیر معمولی خدمت کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا اکرام فرمایا، اور جب ان کی قبر کو کھولا گیا تو قبر بالکل محفوظ تھی. حضرت مولانا ادریس صاحب تھے میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، دارالعلوم دیوبند کے ممتاز فاضل تھے، مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے تھے. ان کے بچے ابھی وہیں رہتے ہیں. مدینہ میں ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں دفن ہوئے. تو وہاں جنت البقیع میں دو حصے ہیں. ایک حصہ تو ہے وہ جس میں حضرات صحابہ کرام ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اس زمانے کی شخصیات ہیں، وہ حصہ تو ویسے ہی ہے، اس کو دوبارہ کھولا نہیں جاتا. باقی جو قبرستان ہے اس میں ایک ترتیب چلتی ہے، ایک طرف سے قبریں کھولی جاتی ہیں اور اس کے بعد جب دوبارہ نمبر آتا ہے پھر قبر کھولی جاتی ہے. اگر اس کے کچھ باقیات مل گئے، کچھ ہڈی وغیرہ مل گئی تو ان کو عزت کے ساتھ ایک طرف دفن کر دیا جاتا ہے اور دوسرے مردے کو وہاں دفن کیا جاتا ہے. اسی لیے تو وہ قبرستان جب سے چل رہا ہے 1400 برس سے آج تک اس میں کمی نہیں ہوئی جگہ کی. جب نمبر آیا مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو کھولنے کا، قبر کھولی گئی تو بالکل تر و تازہ، کفن بھی ویسی محفوظ، جسم بھی ویسی محفوظ، چہرہ بھی ویسی بالکل تر و تازہ، چہرے کے اوپر مسکراہٹ. اس کو بند کر دیا. اس سے آگے کی قبریں کھولی گئی، جیسے جیسے نمبر آتا گیا لوگوں کو دفن کرنے کے لیے. جب پھر چکر مکمل ہوا اور دوبارہ ان کی قبر کھولی گئی، پھر ویسے. پھر جب چکر مکمل ہوا، چکر مکمل ہونے میں وقت لگتا ہے، کبھی کبھی برسوں لگ جاتے ہیں. تیسری مرتبہ جب ان کی قبر کھولی گئی پھر ویسی. آخر حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ کر دیا گیا اس قبر پر نشان لگا دو، اب یہ کبھی نہیں کھولی جائے گی. ایک عالم کو خیال ہوا کہ ان کے بیٹے سے مل کر کے پوچھیں. یہ ہمارے بمبئی کے ایک بزرگ اور عالم، ان کو خیال ہوا کہ ان کے بیٹے سے مل کے پوچھیں کہ بھئی آپ کے والد صاحب کا ایسا کون سا خاص عمل تھا. ان سے جا کے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ والد صاحب تو بڑے نیک تھے، بڑے متقی تھے، اللہ والوں کا تو ہر عمل ہی خاص ہوتا ہے، ہمیں بھی اللہ اپنی معرفت اور اپنی محبت عطا فرمائے. یوں فرمائیں کہ لیکن ایک بات والد صاحب کی بہت الگ تھی، وہ قرآن پاک کا بے پناہ احترام کرتے تھے.
قرآن کا بہت احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ بھی حافظ قرآن ہے اور وہ خود اوپر بیٹھے ہیں تو اسے نیچے نہیں بیٹھنے دیتے تھے، اسے اوپر بیٹھاتے تھے، اپنے برابر بیٹھاتے تھے، اور کسی حافظ قرآن کی طرف کبھی پیر نہیں پھیلاتے تھے، نہیں اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو، ان کے کس عمل کو پسند فرمایا اور ان کے ساتھ یہ غیر معمولی واقعہ ہوا، تو آپ دیکھیں یہ نظر آیا نا، ان کے جسم کے اندر یہ نظر آیا۔ اور جو اللہ کے راستے میں دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے، ان کے کیا کہنے؟ 1929 یا 30 یا 31 32 کا واقعہ ہے، مجھے سن میں تھوڑا سا شبہ ہو رہا ہے، انہی تین سالوں کے اندر کا واقعہ ہے، گزشتہ صدی میں، کہ عراق میں دو مشہور صحابہ کرام، حضرت حذیفہ ابن الیمان اور ایک اور صحابی، انہوں نے اس زمانے میں جو عراق کی حکومت تھی، اس کے حکمراں کو، اس زمانے میں عراق کے جو بادشاہ تھے ان کا نام بھی فیصل تھا، یہ سعودی عرب کے بادشاہ عبدالعزیز کے بیٹے فیصل یہ الگ ہیں، عراق کے بادشاہ تھے ان کا نام بھی فیصل تھا۔ تو شاہ فیصل نے اس زمانے میں خواب دیکھا کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ ہماری قبر میں پانی آ رہا ہے، دریا کا پانی ہماری قبر میں آ رہا ہے، نمی آ رہی ہے، میری قبر ہے اور میرے بازو میں میرے فلاں دوست کی قبر ہے، ہمیں دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا تو بادشاہ نے سمجھا کہ بس کوئی خیال ہوگا، 1300 سال گزر چکے تھے ان حضرات کی شہادت کو۔ دوسرے دن پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کے سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کہوں۔ تیسرے دن وہاں کے مفتی اعظم نے خواب دیکھا، اور حضرت حذیفہ ابن یمان نے بڑے غصے کے ساتھ فرمایا کہ میں 2 دن سے تمہارے بادشاہ سے کہہ رہا ہوں، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا، قبریں کھولی جائیں، ہمیں منتقل کیا جائے دوسری جگہ۔ مفتی اعظم صاحب نے جو رات میں خواب دیکھا، ان کی اسی وقت آنکھ کھل گئی، ہڑبڑا کر کے اٹھ کے بیٹھے، انہوں نے وزیر اعظم کو فون کیا کہ مجھے ابھی بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا حضور یہ رات کا وقت کرنی، مجھے اب بھی ملاقات کرنی۔ خیر وقت دیا گیا، بڑی شخصیت تھی، آئے اور بادشاہ سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور اللہ کے رسول ہیں حضرت حذیفہ ابن الیمان صاحب سر رسول اللہ ہے، انہوں نے مجھے ڈانٹ کر کے غصے میں یہ بات کہی ہے اور یوں کہا ہے کہ میں 2 دن سے تمہارے بادشاہ کو کہہ رہا ہوں، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت خواب تو واقعی میں نے بھی 2 دن دیکھا ہے، لیکن آپ سوچئے، بادشاہ نے کہا آپ سوچئے اتنا زمانہ گزر گیا، مطلب یہ تھا کہ وہاں تو ہڈیوں کا بھی نام و نشان نہیں ہوگا، قبر کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے، ان کے جسم بالکل محفوظ ہوں گے، ان کو منتقل کرنا چاہیے۔ تو بادشاہ نے جھنجلا کر کے کہا ٹھیک ہے پھر آپ فتویٰ دیجیے۔ تو انہوں نے کہا میں فتویٰ دیتا ہوں۔ مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ قبریں کھولی جائیں۔ کچھ مشورہ ہوا آپس میں، پہلے کہا گیا کہ ایسا ہے کہ دریا تو وہاں سے کافی دور ہے، پہلے قبر سے 10 فٹ دور دریا کی طرف کھود کر کے زمین دیکھی جائے کہ وہاں پانی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اندازہ لگایا جائے واقعی قبروں میں پانی آ رہا ہے یا یہ ہمارا خیال ہے۔ ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد آخر قبریں کھولی گئیں۔ جب یہ خبر عام ہوئی اور دنیا والوں کو معلوم ہوا کہ یہ پروگرام ہے، ان کی قبریں کھولی جائیں گی اور ان کو منتقل کیا جائے گا، تو ساری دنیا سے درخواستیں آنے لگیں کہ ایسے موقع پر کھولی جائے کہ ہم لوگوں کو بھی زیارت کرنے کا موقع ملے۔ حتیٰ کہ یہ طے ہوا کہ حج کے بعد یہ کام ہو تاکہ جو حجاج کرام آنا چاہیں وہ عراق آ کر کے زیارت کریں، اور اس موقع پر حج کے بعد یہ کام ہوا۔ فرانس کی ایک کمپنی نے 10 بائی 10 کے بڑے بڑے اسکرین بنائے اور انہوں نے کہا کہ ہم کیمرے لگائیں گے تاکہ بڑا سے بڑا مجمع ان کی زیارت کر سکے، اور پھر ان کی قبروں کو کھولا گیا اور ان کو نکالا گیا۔ تو نہ معلوم کتنے یہودی اور عیسائی بڑے بڑے ڈاکٹر، اور خاص طور سے اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا آنکھ کا ڈاکٹر تھا، انہوں نے تو وہی کھڑے کھڑے کلمہ پڑھا، اس لیے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں جو چمک ہے وہ کسی کے انتقال کے بعد آدھے گھنٹے بھی باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ تو زندہ انسان کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے، اور 1300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔
اس کے بعد پھر بڑے احترام کے ساتھ ان کا جنازہ اٹھایا گیا اور خود بادشاہ نے بھی کندھا دیا، دوسرے ملکوں کے بادشاہان آئے تھے ان لوگوں نے بھی کندھا دیا، اور جہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک تھی پہلے سے، جس ایریے کو سلمان پاک کہتے ہیں، وہاں اس ایریے میں ان دونوں حضرات کو دفن کیا گیا۔ اس جنازے کے جلوس کی تصویر گوگل میں موجود ہے۔ تو جسم میں بھی نظر آیا نا اثر۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو جس طرح شہداء کے جسموں میں یہ اثر نظر آیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں فرمائی ہیں وہ سب سچ اور حق ہیں، چاہے ہم کو اپنی ان آنکھوں سے وہ اثرات نہ نظر آئیں، اس لیے کہ یہ آنکھیں سب کچھ دیکھنے لینے کے لیے کافی نہیں ہے، اور یہ عقل سب کچھ سمجھ لینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جس کو رہنمائی مل جاتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، پھر اس کی آنکھیں بھی دیکھنے لگتی ہیں، اس کی کان بھی سننے لگتے ہیں، اور اس کی عقل بھی سمجھنے لگتی ہے۔ تو خواب کے ذریعے یہ حقیقت بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے نا۔ خواب میں ایک آدمی دیکھتا ہے میں چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، جا رہا ہوں، آ رہا ہوں، کھا رہا ہوں، میں نے کسی تقریب میں شرکت کی، میں کسی کو مبارکباد دے رہا ہوں، تو اسے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا کام میرا جسم کر رہا ہے، لیکن دوسروں کو نہیں نظر آ رہا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں آدمی بڑبڑانے لگتا ہے، خواب میں آدمی ڈر جاتا ہے، خواب میں آدمی چیخنے چلانے لگتا ہے۔ بچے کبھی کبھی خواب میں ڈر جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں۔ یہ وہ اثرات ہیں جو کبھی کبھی نظر آ جاتے ہیں۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ سچ اور حق ہے، اور خواب اس کا نمونہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جتنے آخرت کے احوال ہیں ہم دنیا میں تم کو ان کے نمونے دکھائیں گے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ساری نشانیاں تم کو کائنات میں اور خود تمہاری اپنی ذات میں دکھائیں گے، حتیٰ کہ لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ جو بتلایا گیا وہ بالکل درست ہے۔ لیکن وہ نمونے بھی دیکھ کر کے انسان سمجھنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے جب اسے نبی کی رہنمائی مل جاتی ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کے لیے برزخ کے سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ مرنا تو ہر ایک کو ہے، ہم جتنی زندگی گزار چکے وہ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اتنی گزر گئی، جو باقی ہے وہ تو ہمیں نہیں معلوم ہوتی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو باقی ہے وہ بہت تھوڑی ہو، کسی کے چند منٹ باقی ہو، کسی کے چند دن باقی ہو، کسی کے چند سال باقی ہوں۔ اور جتنی بڑی دنیا کی زندگی گزر چکی ہے، جتنی عمر گزر چکی اور جتنی قیامت تک باقی ہے، اس کے مقابلے میں تو زندگیاں بہت تھوڑی ہیں، بہت چھوٹی ہیں۔ تو مرنے سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، موت کا تو ہر ایک کو یقین ہے۔ اللہ کرے کہ موت کے بعد کے جو حالات ہیں ان کا بھی یقین ہو جائے۔ خوب یاد رکھیے، جب تک آخرت کا یقین نہیں ہوتا اور جب تک اللہ کی ذات کا یقین نہیں ہوتا اس وقت تک زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ اس زمانے کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، آج جتنا علم ہے اتنا دنیا میں کبھی نہیں تھا، آج جتنی کتابیں چھپ رہی ہیں اتنی دنیا میں کبھی کتابیں نہیں تھیں۔ آج کی پوزیشن یہ ہے کہ روزانہ جو ریسرچ پیپرز کا اضافہ ہو رہا ہے، نئی نئی تحقیقات جو آ رہی ہیں اور جو علم کا اضافہ ہو رہا ہے وہ لاکھوں صفحات کا حساب ہے روزانہ کا، لیکن اس کے باوجود زندگیوں کا کیا حال ہے وہ نظر آتا ہے۔ اچھے بھلے مسلمان، دوسروں کو ہم کیا کہیں، دیندار سمجھے جانے والے لوگ چند ٹکوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، دوسروں کا حق دبا لیتے ہیں، اور سب مسلمان بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، مسجدوں اور مدرسوں کا تعاون بھی کر رہے ہیں، بہت سارے خیر کے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت امت کی اکثریت کو آخرت کا یقین نہیں ہے، آخرت کی باتیں لیکن آخرت کا یقین نہیں ہے۔
امت کی اکثریت کو اللہ کے سامنے حساب دینے کا یقین نہیں ہے۔ اللہ رحم فرمائے، بہت خطرناک حالت ہے یہ جو دنیا میں حالات آ رہے ہیں امت پر، اور جو اللہ کا عذاب مسلط ہے وہ اسی وجہ سے مسلط ہے کہ ہم نے کفر اور نفاق کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ اور جن اسباب کے ذریعے اللہ کی ذات کا یقین پیدا ہوتا ہے، جن اسباب کے ذریعے آخرت کا یقین پیدا ہوتا ہے، ان اسباب کو بھی یا تو رسمی بنا لیا گیا ہے یا نفلی سمجھ لیا گیا ہے۔ صاحب یہ اللہ اللہ کرنا، یہ ذکر کرنا، یہ تو ایک نفلی کام ہے، اضافی کام ہے۔ ٹھیک ہے ابھی تو جوانی ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو دیکھیں گے، اور کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہماری بہت کام ہے، بڑی مصروفیات ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی یوں کہے، ارے بھائی روح جو 1 گرام کی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں ہے اس کا وزن۔ ارے کھاؤ پیو، جسم بناؤ، صحت بناؤ، خوب اسنو لگاؤ، پاؤڈر لگاؤ، اور باقی روح رہے تو ٹھیک ہے، نہ رہے تو ٹھیک ہے۔ وہ جسم کے اندر گویا ایک نفلی چیز ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ روح کے بغیر تو زندگی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح میرے دوستو، اللہ کے یقین کے بغیر اور آخرت کے یقین کے بغیر زندگی درست نہیں ہو سکتی، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیے بغیر اور اللہ والوں سے جڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کیے بغیر نہ اللہ کا یقین آ سکتا ہے، نہ آخرت کا یقین آ سکتا ہے۔ اور اللہ کے یقین کے بغیر اور آخرت کے یقین کے بغیر سب کچھ بیکار ہے۔ اگر دل میں اللہ کے جیسا یقین ہونا چاہیے، ایسا یقین نہیں ہے، اور آخرت کے جیسا استحضار ہونا چاہیے، ایسا استحضار نہیں ہے، تو نہ نماز کسی کام کی ہے، نہ روزہ کسی کام کا ہے، نہ حج اور عمرہ کسی کام کا ہے، کوئی چھوٹا بڑا کوئی عمل کسی کام کا نہیں ہے، سب دکھاوا ہے، سب رسم ہے، سب رواج ہے۔ اللہ ہمیں اپنا یقین عطا فرما دے، آخرت کا یقین عطا فرما دے۔ حضرات صحابہ کرام کا حال یہ تھا، اللہ اکبر، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے قبر کا تذکرہ آتا تو ان کا رو رو کر برا حال ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین، جنت اور جہنم کے تذکرے کا آپ پر اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا قبر کے تذکرے کا اثر ہوتا ہے۔ کہا تمہیں کیا پتا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، وہاں معاملہ بنا تو آگے بنتا ہی جائے گا، اور وہاں معاملہ بگڑا تو آگے بگڑتا ہی جائے گا۔ یہ پہلی منزل ہے۔ ہم قبرستانوں سے گزرتے ہیں، ہم وہاں جا کر ایصال ثواب کرتے ہیں، ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں جانے والوں کی، ہم ان کو جا کر دفن کرتے ہیں، لیکن اپنے دل کو ٹٹول کر کے دیکھیں کہ ہمیں اپنی آخرت کی کتنی فکر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقین نکل گیا۔ اللہ ہمیں وہ یقین عطا فرما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں آپ کو سناؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے انتقال کا وقت آتا ہے، یأتیہ ملکان، 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ نہیں، انتقال کے بعد جب کسی کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، قبر میں دفن کرنے کے بعد ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما چکے ہیں کہ جب فرشتے آتے ہیں اور جان نکالتے ہیں تو اس کو لے جا کر اللہ کے پاس پیش کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جانب اگر اچھی ہے تو اس کا آسمانوں میں استقبال ہوتا ہے، اگر بری ہے تو فرشتے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسے واپس کیا جاتا ہے۔ مردے کے دفن کرنے کے بعد پھر اسے جسم میں واپس کیا جاتا ہے۔ اس کی واپسی کے اثرات کسی کو آنکھوں سے نظر آئیں یا نہ نظر آئیں، لیکن واپس کیا جاتا ہے۔ پھر 2 فرشتے آتے ہیں مردے کے پاس قبر میں، فیجلسانی، اسے بیٹھا دیتے ہیں۔ اب کوئی کہے ہم کیمرہ لگائیں گے بیٹھایا جاتا ہے، نہیں، یہ بیٹھانے کا عمل اصل میں اس کی روح کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، اسے نظر آتا ہے کہ میں اپنے جسم کے ساتھ بیٹھا ہوں، کسی اور کو نظر آئے یا نہ نظر آئے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کسی سونے والے کو خواب میں نظر آئے کہ میں اٹھ کر بیٹھا، تو اسے نظر آتا ہے کہ میرا جسم بیٹھا، کسی اور کو نظر آئے یا نہ نظر آئے۔ جیسے کسی خواب دیکھنے والے کو اگر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ میں چل کر جا رہا ہوں، تو اسے نظر آ رہا ہے کہ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میں چل رہا ہوں، کسی اور کو نظر آئے یا نہ نظر آئے، یہ اس کا نمونہ ہے۔ تو اسے بیٹھا دیتے ہیں،
فیقولان لہ، اور اس سے پوچھتے ہیں من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اب اگر یہ مومن ہے فیقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے میرے رب اللہ ہے۔ وہاں رٹا ہوا کام نہیں آتا، گھسا ہوا کام نہیں آتا۔ اگر واقعی دل و دماغ نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے تو وہاں نکلے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور اگر دکان رب بنی ہوئی تھی، اگر کاروبار رب بنا ہوا تھا، اگر بیوپار رب بنا ہوا تھا، اگر ملازمت کو رب سمجھا تھا، یہ کھلاتا ہے یہ کھلاتا ہے، تو پھر وہاں یاد نہیں آئے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ جس نے اس کا یقین اپنے دل میں جمایا کہ میرا رب اللہ ہے، اور جس کا یہ یقین ہوگا کہ میرا رب اللہ ہے، وہ روزی کی خاطر جھوٹ بولے گا، وہ روزی کی خاطر دھوکہ دے گا، وہ پیسے کی خاطر کسی سے بے ایمانی کرے گا۔ پیسے کی خاطر بے ایمانی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، دوسروں کو پھنسا کر کے رکھنا، پیسے کی خاطر جھوٹ بولنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پیسے کو اپنا رب سمجھتا ہے، یہ کاروبار کو اپنا رب سمجھتا ہے، اللہ کو اپنا رب نہیں سمجھتا۔ اب ہم سوچیں ہمارا کیا بنے گا جب وہاں ہم جائیں گے، تو ہمارا کیا بنے گا جب ہم سے پوچھا جائے گا بتلاؤ تمہارا رب کون ہے؟ مومن کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھیں گے وہ دونوں فرشتے فیقولان لہ ما دینک، تمہارا دین کیا تھا؟ دین اس طریقے کو کہتے ہیں جس کی انسان پوری زندگی پابندی کرتا ہے۔ جو مومن ہے وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے، اس وقت امت کی اکثریت کو اللہ کا دین پسند نہیں ہے۔ اپنے رسم و رواج ہیں جس میں امت کی اکثریت جی رہی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کا دین پسند نہیں، کیونکہ اللہ کے دین میں تقسیم نہیں ہوتی۔ اللہ کے دین میں ایسا نہیں ہوتا کہ یہ مانے اور یہ نہ مانے۔ اکثریت کا حال یہ ہے جو دل چاہتا ہے اس کو مان لیتے ہیں، جو دل چاہتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ اللہ کا دین نہیں ہے، وہ اپنا دین ہے۔ اللہ کے دین کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگوں کے اپنے دین کا نام اسلام نہیں ہے۔ جس نے یہ طے کر لیا ہے میں اللہ کے دین کا پابند ہوں، میرا دین اسلام ہے، پھر وہ کچھ نہیں، مجھے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ ہاں کوئی گنجائش ہے تو میں علماء سے معلوم کروں گا، میں مفتیان کرام سے معلوم کروں گا، میں اس گنجائش سے فائدہ اٹھاؤں گا، لیکن میں اسی گنجائش سے فائدہ اٹھاؤں گا جس کی گنجائش دین میں ہوگی۔ میں دین کا پابند ہوں، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کروں گا۔ اگر واقعی اللہ کے دین کو اپنا دین سمجھا ہے، اللہ کے دین کی پابندی کی ہے، تو انسان کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ، تو پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے۔ کیسے پوچھیں گے؟ وہ حضور کی کوئی شبیہ دکھائیں گے، یا درمیان سے پردے ہٹائے جائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے ہیں یا تشریف فرمائے ہیں سامنے نظر آئیں گے؟ وہ کیا شکل ہوگی وہ تو وہیں معلوم ہوگا، وہاں کے سارے حالات یہاں پورے طور پر نہیں سمجھے جا سکتے، لیکن یہ معلوم ہے حضور کی شکل دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ جس نے آپ کو اللہ کے رسول کی حیثیت سے پہچانا ہوگا وہ کہے گا یہ اللہ کے رسول ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حیثیت سے پہچاننے کے کیا معنی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول آتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ کے حکم کے مطابق ان کا کہنا مانا جائے۔ جو آپ کو اللہ کے رسول کی حیثیت سے پہچانتا ہے وہ اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ آپ کا طریقہ چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اپنائے، آپ کا حکم چھوڑ کر کوئی اور کام کرے۔ امت کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قومی لیڈر کی حیثیت سے پہچانتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول کی حیثیت سے نہیں پہچانتی۔ اسی کا نتیجہ ہے حضور کے نام پر مرنے مٹنے کو تیار ہیں لیکن حضور کے حکم پر چہرہ بدلنے کو تیار نہیں، حضور کے حکم پر گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں، حضور کی زندگی اپنانے کو تیار نہیں ہے، حضور کی سنتیں پسند نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور قومی لیڈر ہیں، حضور کو اللہ کا رسول نہیں سمجھا گیا۔ جو حضور کو اللہ کا رسول سمجھتا ہے وہ حضور کی اطاعت کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے۔ اب گھروں میں دیکھ لیں،
ایک گھر میں ہو سکتا ہے کوئی ایک آدمی ہو، باقی کا کیا حال ہے؟ مسجدوں میں دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدمی ہو جو حضور کو بحیثیت اللہ کے رسول کے پسند کرتا ہو، باقی سب کا کیا حال ہے؟ محلوں میں دیکھ لیں، شہروں میں دیکھ لیں، امت کی اکثریت کا حال اچھا نہیں ہے۔ اس لیے امت کی اکثریت خطرے میں ہے، ہم سب ہیں خطرے میں۔ ایک ہی راستہ ہے صرف حفاظت کا کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنی زندگیاں بدلیں، اللہ سے اپنا رشتہ درست کریں۔ تو پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ، تو مومن کہے گا یہ اللہ کے رسول ہے، میں نے ساری زندگی ان کا کہنا مانا ہے، ان کی اطاعت کی ہے، ان کی فرمانبرداری کی ہے، یہ اللہ کے رسول ہے۔ تو وہ پوچھیں گے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تمہارے رب اللہ ہیں؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تمہارا دین اسلام ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ، وہ کہے گا بھائی میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں نے اپنے بڑوں کے بزرگوں کے بیانات پڑھے تھے، سنے تھے، میں نے احادیث مبارکہ پڑھی تھی، میں دینی مجلسوں میں گیا تھا اور میرا یقین بنا تھا، میں اس پر ایمان لایا تھا، میں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، کہ اللہ نے فرمایا کہ اس دن قبر میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھیں گے پکی بات کے ذریعے۔ تو وہ پکی بات کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے، جو پڑھا اس پر عمل کیا، جو پڑھا اس کو یقین اپنے دل کے اندر جمایا اور اس یقین کو لانے کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کیا۔ لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں یہ بیٹھ کر کے اللہ 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 کرنا اس کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی اللہ کا یقین دل میں جمانا تو ضروری ہے، اس کے لیے تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر اللہ اللہ کرنے سے جمتا ہے تو اللہ اللہ کرنا ضروری ہے۔ جیسے قرآن کی ایک آیت ایک ہی دفعہ ہے نا، ایک جگہ پر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، وہ ایک دفعہ ہے کہ 100 مرتبہ ہے؟ ایک طالب علم کو سورہ فاتحہ یاد کرنی ہے، اب ایک بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے یاد نہیں ہوتی تو وہ 10 بار پڑھتا ہے، 10 بار پڑھنے سے یاد نہیں ہوتی تو 50 بار پڑھتا ہے، 50 بار پڑھنے سے یاد نہیں ہوتی تو وہ 100 بار پڑھتا ہے، وہ 1000 بار پڑھتا ہے۔ کوئی دلیل مانگتا ہے یہ 100 مرتبہ کیوں پڑھ رہے ہو بار بار؟ ارے بھائی یاد کرنا مقصد ہے، ایک مرتبہ میں یاد ہو جائے بہت اچھی بات ہے، ورنہ 10 مرتبہ میں یاد ہوگی 10 مرتبہ میں یاد کریں۔ دنیا کے قواعد اصول ضوابط پڑھے جاتے ہیں، کیسے رٹا مارا جاتا ہے، کیسے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ یاد اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ذہن کے اندر جم جائے، اور یہ اللہ اللہ کی تکرار اس لیے کی جاتی ہے تاکہ دل کے اندر جم جائے۔ نہیں جمے گی یہ بات اگر تو آخرت میں مصیبت آ جائے گی۔ اگر اللہ کا یقین دل میں نہیں جمے گا تو قبر میں انسان جواب نہیں دے سکے گا۔ ہم نے ہزاروں کو دیکھا ہے، لاکھوں کو دیکھا ہے کہ اس طریقے سے ان کے دل میں یقین جمع ہے اور ان کی زندگی بدلی ہے، اور اللہ نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب زندگی عطا فرمائی، آخرت میں بھی کامیاب زندگی عطا فرمائی۔ تو یہ جو اسباب ہیں، یہ جو بزرگوں کی طرف سے معمولات دیے جاتے ہیں، یہ اصل وسائل ہیں، یہ مقاصد نہیں ہیں، لیکن ان کے ذریعے مقاصد کو حاصل کیا جاتا ہے، اور بڑی نادانی ہے کہ وسائل پر الجھا جائے۔ وسائل کے لیے صرف جائز ہونا کافی ہے۔ بھئی اللہ کا نام لینا ناجائز تو نہیں ہے نا؟ اگر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا جائز ہے تو 1000 مرتبہ پڑھنا بھی جائز ہے، 1,00,000 مرتبہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ اب کوئی شیخ کسی کو کہتا ہے تم روزانہ 1000 مرتبہ پڑھا کرو، کوئی شیخ کسی کو کہتا ہے تم روزانہ 2000 مرتبہ پڑھا کرو، 5000 مرتبہ پڑھا کرو، تو بھئی ناجائز کام کا تو حکم نہیں دے رہا، مقصد اللہ کے یقین کو دل میں بیٹھانا ہے۔ اگر اس طرح بیٹھنا ہے تو بیٹھنے دو، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ قال فینادی مناد من السماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس جیسے ہی وہ ان تینوں سوالات کے جواب دے لیتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے ان صدق عبدی، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے فرمایا ہے میرا یہ بندہ سچا ہے، میرا یہ بندہ سچا ہے۔ خوب یاد رکھو اس سچ کا تعلق زبان سے نہیں ہے، اس سچ کا تعلق زندگی سے، کردار سے۔ جب پوری زندگی سچی بنے گی تب جا کر قبر میں یہ سچ نکل سکے گا، وہ رٹا رٹایا نہیں نکلتا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے
جو قبر میں فرشتے مقرر ہیں ان کے لیے، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اب اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، جنت کا بچھونا بچھا دو، اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو، نیچے اس کے جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو۔ فَيُفْتَحُ لَهُ، بس اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، پھر جنت کی خوشبو بھی آتی ہے، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہیں۔ وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مُدَّ بَصَرِهِ، اور جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اس کو جسم کے ساتھ اس کا احساس ہوتا ہے، اصل یہ تجربہ اس کی روح کو ہوتا ہے اور اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ساتھ میں میرے جسم کو بھی اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ دوسروں کو بھی کبھی کبھی اللہ چاہتے ہیں دکھا دیتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ ڈاکٹر نور احمد صاحب کے ایک رسالے کا تذکرہ کیا، چونکہ انہوں نے ایسے واقعات جمع کیے ہیں اور وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ باقی ایسے واقعات تو بزرگوں کی کتابوں میں سینکڑوں ہزاروں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک مختصر سا رسالہ ہے، بعض لوگوں نے مانگا تھا تو میں نے ان کو دیا بھی تھا۔ انہوں نے واقعات نقل کیے ہیں اپنے سامنے کے۔ ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک انجینئر صاحب تھے ہمارے پڑوس کے ملک میں، نہر کی کھدائی ہو رہی تھی، کوئی بڑی نہر کھودی جا رہی تھی تو وہ انجینئر صاحب گئے جائزہ لینے کے لیے، تو وہاں دیکھا کہ جو کھودنے والے ہیں وہ سب مجمع کیے ہوئے ایک جگہ کھڑے ہوئے، تو تقریباً 15-20 فٹ گہرائی تو کھودی گئی تھی اور اس میں ایک سوراخ تھا، اس کے نیچے ایک قبر تھی۔ تو آپ سوچئے وہ قبر کتنی پرانی ہوگی، زمین میں اتنی گہرائی میں قبر۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں میں نے جا کر کے جب دیکھا، اور وہ انجینئر صاحب ذرا آخرت کا یقین نہیں کرتے تھے اور بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، تھوڑا سا جو 2-4 لفظ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا، پہلے زمانے میں لوگ پڑھ لکھ کر عالم ہوتے تھے، اس زمانے میں پڑھ لکھ کر جاہل ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا پڑھ لکھ لیا تو جہالت کی باتیں کرنے لگتے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی رہنمائی سے جو محروم ہوتا ہے وہ جتنا پڑھتا جاتا ہے اتنا بڑا جاہل بنتا جاتا ہے، جتنا پڑھتا جائے گا اتنا بڑا جاہل بنتا جائے گا۔ جب اسے نبی علیہ السلام کی رہنمائی نصیب ہوگی تب جا کر اسے حقیقی علم نصیب ہوگا۔ تو ڈاکٹر نور احمد صاحب کہتے ہیں کہ ان کی بعض باتوں پر میں نے ان کو سمجھایا بھی تھا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے ڈریے، اور انہوں نے منع کر دیا، میں نہیں اتنا ڈرتا ورتا، تم ہی ڈرو۔ وہ خود آئے ڈاکٹر صاحب کے پاس، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب مجھے آخرت کا یقین ہو گیا، میں نے وہاں جا کر کے دیکھا، میری نگرانی میں وہ نہر کھودی جا رہی تھی، میں نے دیکھا مزدور وہاں جمع تھے، اتنی گہرائی کے اندر ایک سوراخ تھا اور اس سوراخ سے نظر آ رہا تھا اندر ایک قبر ہے اور وہاں کوئی صاحب آرام فرما رہے ہیں، اللہ جانے کئی 100 سال پہلے وہ ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کے منہ کے پاس ایک پھل رکھا ہوا ہے جس سے تھوڑی تھوڑی دیر میں رس نکل کر کے ان کے منہ میں جاتا ہے، اور وہ ایسے ایسے ان کے ہونٹ حرکت کرتے جیسے چاٹ رہے ہو۔ ایسے اللہ جنت کے مزے دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں تو دکھا دیتے ہیں، اس طرح ایک نمونہ دکھا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهُ، حضور نے کافر کی موت کا تذکرہ کیا کہ کافر کی موت کیسے آتی ہے، دوسرے مقامات پر وہ تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ قال وَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، پھر حضور نے فرمایا کہ پھر جب اس پر برزخ کے احوال شروع ہوتے ہیں اس کے جسم میں اس کی روح واپس کی جاتی ہے۔ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، اس کے بعد بھی 2 فرشتے آتے ہیں، فَيُجْلِسَانِهِ، اسے بیٹھا دیتے ہیں، فَيَقُولَانِ مَنْ رَبُّكَ، اس سے پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے، فَيَقُولُ ہا لا ادری، پتہ نہیں۔ کیوں کہتا ہے پتہ نہیں؟ اس لیے یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، ایسے موقعوں پر جب لفظ کافر آتا ہے تو اس سے قانونی کافر مراد نہیں ہوتا، حقیقی کافر مراد ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا میں قانوناً مسلمان ہو۔ جس نے اپنی دکان کو رب سمجھا تھا دکان تو ختم ہو گئی، جس نے اپنی ملازمت کو رب سمجھا تھا ملازمت تو ختم ہو گئی، جس نے اپنے کاروبار کو رب سمجھا تھا، جس کی خاطر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، جس کی خاطر جھوٹ بولتا تھا، جس کی خاطر بے ایمانی کرتا تھا، وہ سب تو ختم ہو گیا۔ تو وہ کہتا ہے میں نے جس کو رب سمجھا تھا وہ تو ہے نہیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ اللہ ایسے کفر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فَيَقُولُ ہا لا ادری، پتہ نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ، پھر اس سے پوچھتے ہیں اچھا یہ بتلاؤ تمہارا دین کیا ہے،
فیقول ہا ہا لا ادری، پھر کہتا ہے پتہ نہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اپنی مرضی پر چلتا تھا، وہ تو اپنے نفس کا غلام تھا، جو اس کا دل چاہتا تھا وہ کرتا تھا۔ آپ کو حیرت ہوگی، اسی ملک کی بات ہے، اسی شہر کے رہنے والوں کا ایک مجمع تھا، اسی ملک کے ایک شہر میں گیا ہوا تھا، اور وہاں میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھئی اللہ کے بندو، تم لوگ جو کام کر رہے ہو وہ اللہ کے لیے کرو، اللہ اس لیے کہ مرنے کے بعد حساب دینا ہے، نام و نمود والا کام، دکھاوے والا کام اللہ کے یہاں بالکل پسند نہیں ہوتا، اللہ کے یہاں بڑا سخت حساب ہوگا۔ تو اسی شہر کے سیٹھ لوگ اپنے اس شہر میں جو گئے ہوئے تھے وہ اس عاجز سے ناراض ہو گئے تھے کہ اس زمانے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنے اخلاص کے ساتھ تھوڑی کوئی کرتا ہے، سب نام و نمود کے لیے کرتے۔ یہ ہے امت کا دین، یہ ہے امت کی اخلاقی حالت۔ اور اس کے بعد شکایت ہوتی ہے کہ اللہ کی پکڑ کیوں آ رہی ہے، اللہ کا عذاب کیوں آ رہا ہے۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے کہ اب تک سب مٹا نہیں دیے گئے۔ لیکن اب کی پوزیشن یہ ہے کہ خود حضور اپنی امت سے بے پناہ ناراض ہے، اور اب خود حضور چاہتے ہیں کہ ان کا صفایا ہو۔ تو جن کی رحمت کے صدقے میں ہم بچا کرتے تھے، اب وہی ہماری تباہی چاہتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یہ کھنڈرات صاف نہیں ہوں گے اس وقت تک دوسری عمارت کیسے کھڑی ہوگی۔ اللہ ہمیں کھنڈر بننے سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس نے اللہ کے دین کی تو پابندی کی نہیں تھی، تو وہ پھر کہتا ہے ہاں لا ادری، پتہ نہیں مجھے کچھ معلوم نہیں۔ فیقولان ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، پھر وہ پوچھتے ہیں اچھا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ جو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فیقول ہاں لا ادری، وہ کہتا ہے ہائے مجھے پتہ نہیں ہے۔ فینادی مناد من السماء ان کذب، آسمان سے ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ زندگی میں اس نے اللہ کے دین کو جھٹلایا، اور خاص طور سے اگر کلمہ پڑھنے والا ہے اور ایسا جھوٹا ہوا تب اس کا کیا انجام ہوگا کہ کلمہ بھی پڑھتا تھا اور جھوٹ بولتا تھا، نہ اللہ کو مانتا تھا، نہ اللہ کے دین کو مانتا تھا، نہ اللہ کے رسول کو مانتا تھا۔ پھر کہا جاتا ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اور اس کو آگ کا لباس پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو، قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَالسُّمُومِهَا، پھر جہنم کی گرمی اور جہنم کی ہواؤں کی لپٹیں آنے لگتی ہیں۔ قَالَ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اور پھر اس کی قبر کو تنگ کیا جاتا ہے۔ جو مومن کامل ہے اس کی قبر کو تو اتنا کشادہ کیا جاتا ہے کہ جہاں تک نظر جائے وہاں تک اس کی قبر ہوتی ہے۔ میں نے ملک شام کا وہاں کے مشہور شیخ عبد الرحمن الحفار کا واقعہ سنایا تھا، جو جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تھے اور وہ قبر کھودا کرتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جنازہ آیا، اور جب وہ قبر میں اتارنے لگے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سب نے نہیں دیکھا لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دو لوگ آئے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، وہ جنازے کو لے کر کے چلے گئے، اور قبر تا حد نظر کشادہ ہو گئی اور بہترین چمن بن گئی، وہ تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ چند دنوں کے بعد دوسرا جنازہ آیا، پھر انہوں نے یہی دیکھا، تو اب ذرا تحمل پیدا ہو گیا تھا، تو وہ جو عورت جنازہ لے کر آئی تھی 2 مرتبہ اس کے پیچھے بھاگے، اس سے جا کے پوچھا، پہلے تو اس نے کہا کہ مجھے پریشان نہ کرو، جب اس نے کہا کہ نہیں اماں بتلا دو کیا یہ کون تھا، کس کا جنازہ تھا، تو اس نے کہا یہ دونوں میرے بیٹے تھے، پہلے جس کا جنازہ آیا تھا وہ مدرسے کا طالب علم تھا، دوسرا جنازہ آیا تھا جو اس کا بڑا بھائی تھا، یہ کماتا تھا، کارپینٹری کرتا تھا اور اپنے بھائی کا خرچ دیتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے یہ دیکھا ہے طالب علم اور طالب علم پر خرچ کرنے والا اس کا یہ حال ہے۔ وہ چلے گئے جو وہاں کی مشہور جامع مسجد ہے اور مشہور مدرسہ ہے جامع التوبہ، وہاں گئے اور وہاں جا کر وہاں کے اس وقت کے جو ذمہ دار تھے ان سے کہا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے داخلہ دے دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ پڑھنے کی تمہاری عمر ہے، 40 سال سے اوپر کی عمر ہو چکی تھی، تو انہوں نے بتلایا کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر پڑھنا شروع کر دو، کتاب لاؤ، کاپی لاؤ، پڑھنا شروع کرو، جو اس زمانے میں پڑھنے کا طریقہ تھا۔ اور بعد میں وہ ملک شام کے بہت بڑے اور مشہور عالم بنے، اور ان کی پوری نسل چلی، ان کے نسل میں کافی علماء پیدا ہوئے، اور حفار ان سب کا لقب ہوا۔ وہ تھے شیخ عبد الرحمن الحفار، حفار کے معنی قبر کھودنے والا۔
تو اللہ نے ان کو دکھا دیا آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لیا کہ قبر کیسے کشادہ ہوتی ہے، جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو دکھا دیتے ہیں۔ اسی طرح جیسے قبر کشادہ ہوتی ہے ایمان والے کے لیے جس نے منمانی زندگی گزاری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے۔ اور کتنی تنگ ہوتی ہے، یہاں تو نہیں، ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر کے فرمایا قبر ایسی تنگ ہو جاتی ہے کہ مردے کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر یوں گھس جاتی ہیں۔ ہمیں یقین ہو جائے تو شاید ہم بے ہوش ہو جائیں، جس طرح اس منظر کو کوئی دیکھ لے تو اس کا کیا حال ہوگا، بے ہوش ہو کر کے گر جائے گا۔ اگر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا سچا یقین ہو جائے، کم از کم اتنا یقین تو اللہ ہمیں عطا فرما دیں کہ ہمارے گناہ چھوٹ جائیں، ہماری نافرمانیاں چھوٹ جائیں، ہم ڈرنے لگیں، قبر میں جانے سے ڈرنے لگیں۔ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، حضور نے فرمایا کہ اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَصَمُّ، اس کے بعد اس کو سزا دینے کے لیے ایک ایسا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے۔ کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس کو دیکھتا بھی نہیں ہے، اور کتنا چیخ رہا ہے مردہ اس کو سنتا بھی نہیں ہے۔ معه مرزبۃ من حدید، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوتا ہے، لو ضرب بها جبل لصار ترابا، ایسا خطرناک وہ ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر وہ فرشتہ کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر اس سے ایک مرتبہ مارے تو پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ فیضربه بها ضربۃ، اس سے وہ اس مردے کو مارتا ہے۔ فیصیح صیحۃ یسمعها ما بین المشرق والمغرب الا الثقلین، حضور نے فرمایا جب وہ اس کو مارنا شروع کرتا ہے تو وہ مردہ ایسا چیختا ہے کہ سوائے جناتوں اور انسانوں کے زمین کے جتنی مخلوق ہیں سب اس کی آواز سنتی ہیں، مشرق والے بھی سنتے ہیں، مغرب والے بھی سنتے ہیں۔ فیصیر ترابا، ایک مرتبہ مارتا ہے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، بھوسا ہو جاتا ہے اس کا۔ ثم يعاد فيه الروح، پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے، پھر مارتا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر روح ڈالی جاتی ہے، پھر مارتا ہے، اسی طرح قیامت تک مارتا رہے۔ ہم ایک ضرب اس کی برداشت نہیں کر سکتے، ایک مار اس کی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے دوستو یہ سوچ لیں ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ تھوڑی کوئی ہوگا، ایسا کچھ ہوگا۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر اللہ کا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ کے دین کی پابندی کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو حضور کے طریقے پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مسلمان نام کی ایک قوم بنانے کے لیے ہوئی تھی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف مسجدیں بنانے اور مدرسے بنانے اور کچھ رسمی کام کرنے کے لیے ہوئی تھی، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانوں کو انسان بنانے کے لیے ہوئی تھی؟ اللہ ہمیں انسان بنا دے، اللہ ہمیں ان باتوں کا یقین عطا فرما دے۔ اور میرے دوستو ان باتوں کا یقین اللہ کو کثرت سے یاد کیے بغیر اور کسی کی نگرانی میں رہ کر گناہوں سے بچنے کی مشق کیے بغیر، اس لیے کہ گناہوں سے بچنا آسان کام نہیں ہے، خاص طور سے اس زمانے میں گناہوں سے بچنا آسان نہیں ہے، لیکن جب کوئی بندہ کسی کی نگرانی میں رہتا ہے، اس کی سرپرستی میں ہوتا ہے، اس کو اپنے حالات کی اطلاع کرتا ہے اور اس کو ساتھ میں دعاؤں کا سہارا ملتا ہے، دعاؤں کے ذریعے مدد ملتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں۔ اس کو جو نسخے بتلائے جاتے ہیں وہ ان نسخوں کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہماری زندگیوں کو گناہوں کی گندگیوں سے خالی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا ایسا یقین عطا فرما دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم زمین پر چلے پھریں اور گویا آخرت میں جئیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں یوں کہا گیا ہے کانوا یمشون علی الارض ویعیشون فی الآخرہ، وہ زمین پر چلتے تھے اور آخرت میں جیتے تھے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے، ہر وقت ہمیں آخرت کا یقین ہو، ہر وقت اللہ کے سامنے حساب دینے کا یقین ہو۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ توبہ کے کلمات پڑھیں گے، سچی پکی توبہ کی نیت سے ہم پڑھیں، اپنی زندگیوں کو بدلیں، اللہ سے بھیک مانگیں کہ اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دیں۔ جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع
أحكامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرما لے۔ اذان کتنے بجے؟ 2۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم زبان سے کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ بھی آپ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے۔ اللہ، آپ نے ہمارے لیے آسان فرما دیا کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا، کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنا، سچا پکا دیندار بننا۔ اللہ، آپ نے ہمارے لیے آسان فرما دیا۔ اللہ، اب بنا بھی دیجیے، اللہ بنا دیجئے، اللہ ہمیں کامل یقین عطا فرما دیجئے۔ اللہ، اپنی ربوبیت کا ایسا یقین عطا فرما دیجئے کہ دنیا کی خاطر، دنیا کے سامان کی خاطر ہم آپ کی نافرمانی کبھی نہ کریں۔ اللہ، اپنے دین کا ایسا یقین عطا فرما دیجئے کہ ہم اس دین کی ایسی پابندی کریں کہ اس کے سوا کسی اور طریقے کی پابندی کا کبھی تصور بھی نہ کریں۔ اللہ، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ایسا یقین عطا فرما دیجئے کہ ہمیں صرف آپ کی سنتوں میں اور آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی نظر آئے، باقی ہر جگہ کی ناکامی ہمیں کھلے آنکھوں نظر آئے۔ اللہ قبر کی تکلیفوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے، پیارے اللہ، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، جس کو دفن کرنا تھا اس کی قبر کی تیاری میں کچھ وقت تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ نے صحابہ سے کہا، اللہ سے مانگو کہ اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں بچا دیجیے۔ اللہ، ہم بھی آپ سے بھیک مانگ رہے، اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ، قبر کے مرحلے کو آسان فرما دیجیے اور اللہ آخرت کے تمام مراحل کو آسان فرما دیجیے۔ اللہ، ہمیں سچا دیندار بنا دیجیے۔ اللہ، اپنا یقین عطا فرما دیجیے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا یقین عطا فرما دیجیے، اپنے دین کے سچے ہونے کا یقین عطا فرما دیجیے، آخرت کا یقین عطا فرما دیجیے۔ اللہ، آخرت کا کامل استحضار نصیب فرما دیجیے۔ اللہ، آخرت کا کامل استحضار نصیب فرما دیجیے اور اللہ ہماری دنیا کی زندگی میں بھی ساری ضرورتیں پوری فرما دیجیے۔ اللہ، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے، روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ، جو ہم پر آفتیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں وہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ، ہماری بدعمالیوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ، پوری امت کی کامل اصلاح فرما دیجیے اور اللہ حفاظت فرمائیے، اللہ حفاظت فرمائیے، ظالموں کا نشانہ نہ بنائیے ہمیں۔ اللہ، ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرمائیے، ظالموں کو ہدایت دے دیجیے، ان کے ہاتھوں سے ظلم کی طاقت چھین لیجیے۔ اللہ، ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنا دیجیے اور ہمارے ظاہر کی بھی کامل اصلاح فرما دیجیے، ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا دیجیے اور اللہ ہماری دنیا کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ پروردگار عالم، ہمارے ظاہر کو سنتوں سے سجا دیجئے، ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے۔ اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہ، بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ، ہر وقت اپنا دھیان نصیب فرمائیے، اپنی یاد نصیب فرمائیے، کثرت سے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ، کثرت سے اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمیں اپنے بڑوں اور بزرگوں کے طریقے پر چل کر کے اللہ اپنا وصل نصیب فرما دیجیے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت و فرما برداری نصیب فرما دیجیے، اپنی سچی عبدیت اور بندگی نصیب فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔